بڑی برکات آتی ہیں جو حضور کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے زندگی میں اور بھی آپ کے مسائل پریشانیاں ختم ہوتی ہیں بہت زیادہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک زمانے کے اندر جو تھا طاعون پھیلا ہوا تھا، جب متحدہ ہندوستان تھا تو طاعون پھیلا ہوا تھا اس وقت جو ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ کہتے ہیں جو بستی کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھا نا اس میں سے حضور کی سیرت کے متعلق لکھتا تھا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اس دن جو تھی نا بستی کے اندر انتقال جو تھے نا تعاون، جس طرح بہت زیادہ تعاون پھیل گیا تھا تو تعاون کے اندر بھی بہت فوتگیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ تو کورونا کا یہ صورتحال تھی تو تعاون کے اندر بھی ایسا ہے. اس زمانے میں تعاون بہت خطرناک بیماری شمار ہوتی تھی. اب تو پھر کچھ یہ ہے کہ جی پلیگ جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو ایسے کہتے ہیں گھروں سے جو ہے نا وہ ہوتی تھی پوری، اور یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے. کہتے ہیں جس وقت میں کرتا تھا میں نے نوٹ کیا کہ جس دن میں لکھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق تو اس دن بستی کے اندر انتقال کم ہوتے تھے، اور جس دن میں نہیں کرتا تھا تو اس دن کیا ہوتا تھا انتقال زیادہ ہوتے تھے. اب کل کی بات ہے کہ کل کیا ہوا کہ میرے پاس یہ کتاب تو ہے گھر کے اندر، کل کتاب تو ہے میرے گھر کے اندر جو ہے نا. ہاں، پانی کا بہت مسئلہ بنا ہوا تھا موٹر کا، کہ وہ پانی گرمیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ پانی موٹر صحیح کھینچ نہیں رہی تھی. تو وہ جو ہے باقی عورت تو پانی وہ بند ہو جاتا تھا بالکل، جو ہے آ ہی نہیں رہتا تھا، پانی نہیں ہو رہا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کل میں نے یہ تاریخ اسلام جو ہے نا کھول کے ویسے ہی اس میں سے موٹر میں نے چلائی ہوئی تھی، لیکن کوئی امید نہیں تھی کہ پانی پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا جو بھی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. میں نے صرف کھول کے کیا کیا، اس کا پہلا صفحہ جو ہے نا جو ہی پڑھنا شروع کیا، جو ہی پڑھنا شروع کیا تو ایک دم جو ہے نا بڑا تیز پانی جو ہے نا وہ آنے لگ پڑا اس موٹر کے اندر جو ہے ایک دم. یہ میں آپ کو اپنے ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو اس میں سے، کہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ایک دم اور وہ وہاں سے شروع ہو گیا ایک دم. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کیا ہے، یہ ان کا حلیہ مبارک پڑھنا، ان کے بارے میں وہ کرنا، یہ بھی کیا ہے اس میں سے. ویسے تو میں حدیث بھی پڑھاتا ہوں گھر کے اندر، ساری وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن حضور کی ذات کے متعلق ایک پڑھنا یہ کیا ہوتی ہے، یہ ایک محبت کی ایک اعلیٰ ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں سے، اور ان کے تذکرہ کرنا یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. یہ میں آپ کو اپنی ایک وہ بتا رہا ہوں. اچھا میں نے اہلیہ کو بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا یہ چیز جو ہے. میں چپ کر کے جو ہے نا جا کے وہ موٹر کا وہ بند کر کے آ کے اس میں سے آج کا بھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، لیکن چلو میں نے کہا کہ شاید شوق پیدا ہونے کی وجہ سے، شوق پیدا ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے اس میں سے. تو وہ جو ہے آپ اس میں سے تاکہ سب کو کیا ہو جائے پتہ چل جائے. تو یہ اس لیے اس چیز کو نا بڑے ایک شوق کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہونا چاہیے، تو حضور کا تو نام ہی کیا ہے بڑا اعلیٰ اور ایسی اس میں سے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا اور میں کئی دنوں سے بڑا میں اپنی اہلیہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو نا میں بڑا مجھے اس کا شوق بہت زیادہ ہے کہ کب شروع ہوگی کتاب جو ہے، یہ کتاب کب شروع کریں گے ہم جو ہے تاریخ الاسلام جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو مجھے بہت شوق جو تھا نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے بچوں. تو اس وجہ سے آ گیا کہ جی تاریخ الاسلام حصہ سوم جو ہے تیسرا حصہ، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اخلاق و آداب، حلیہ مبارک اور پاکیزہ ترین تہذیب کا جامع و بہترین مرقع درج ہے. یعنی اس میں سے کہ بہترین کو الفاظ مشکل ہوں گے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ہم نے الفاظ کی ایک وہ کرنی ہے ٹھیک ہے نا اس میں ادا کرنے کے حوالے سے. دور حدیث کے اندر تو پوری ایک علیحدہ سے ایک کتاب ہوتی ہے جو انشاءاللہ آپ کو چھٹے سال میں آئے گی. ٹھیک ہے نا. اس کو شمائل کہا جاتا ہے، شمائل ترمذی. شمائل ترمذی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے نا شمائل ترمذی، اس میں ہم جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں پورا، وہ عربی کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تعلیم الاسلام، تعلیم اسلام بھی ہے. تعلیم اسلام ہم 3 دن پڑھیں گے اور تاریخ الاسلام پھر آخری 2 دن پڑھا کریں گے. تعلیم اسلام پہلے 3 دن اور پھر جمعرات اور کس کو ہفتے کو انشاءاللہ کیا پڑھا کریں گے، تاریخ الاسلام پڑھا کریں گے. اور شام والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. شام کو تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ شام کو تو جمعے کی شب ہوگی.
شام والے جو پڑھیں گے تو وہ جمعے کی شب کو پڑھیں گے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے شام کا یہ مزہ ہے کہ وہ جمعے کی شب بھی ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جی یہ جو ہوتا ہے جمعے کے دن جو ہوتا ہے جمعے کی رات یا جمعے کی جو وہ ہوتا ہے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہوتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ درود شریف پیش کیا جاتا ہے. امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ویسے تو درود شریف تو ہر وقت جب ہم پڑھتے ہیں تو فرشتے پیش کرتے ہیں, لیکن جو امت کے اعمال وغیرہ ہوتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا وہ جمعے کے دن جو ہے نا یا جمعے کی رات شب جمعہ جو ہوتی ہے اور جمعے کے دن یہ اس پہ پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس کو بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہو. اور آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں کیا آئیں گی؟ برکات آئیں گی. آپ کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کی زندگیوں میں, یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ یہ بزرگوں کے تجربات تھے جو سارے اس میں سے, تو بندے کے ساتھ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے. تو اب اس لیے درود شریف پڑھ لیں, 3 دفعہ پہلے درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا اس کو پھر ہم دعا پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ تو درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد بارک علی ابراہیم انک حمید مجید. جی ربی یسر, چلیں دعا پڑھیں گے. ربی یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ربی یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ربی یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللهم صل على محمد وصلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على محمد وصلی علی ابراہیم وعلى ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد. اللهم صل على محمد وصلی علی ابراہیم وعلى ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ابراہیم وعلى ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے جی. تو شام کے وقت جو میرا سبق ہونا ہے وہ ہونا ہے شام کو, رات کو ہوتا ہے 10 سے 10:30 سبق ہوگا اس کا. تاریخ اسلام کا جو سبق ہوگا وہ شام کو 10 سے 10:30 ہوگا شام کے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ رات کو ٹائم ہوتا ہے تو شب جمعہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں سے. تو آپ چلتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ربنا ورب الخلق والصلاة على رسول الذی خلق له الخلق. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف. سوال, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف کیا تھا؟ جواب, ہماری روحوں کے بادشاہ کا. کمال تھا کی ہے نا, ہماری روحوں کے بادشاہ کا قد مبارک. ہماری روحوں کے بادشاہ کا قد مبارک دیکھنے میں درمیانی تھا, یعنی درمیانہ کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے نا, درمیانہ کا تھا, نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے. اچھا یہ یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا درمیانہ قد تھا, یعنی جو اچھا لگتا ہے. جو بہت لمبا ہوتا ہے نا وہ بھی اچھا نہیں لگتا, جو بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو درمیانہ قد جو ہے اس وسلم کا, کہ دیکھنے میں کیا ہوتا تھا, بڑا خوبصورت قد جو ہوتا ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگے جو. تو درمیانہ قد درمیانی تھا, نہایت مناسب, مگر معجزہ تھا کہ جب چند آدمیوں کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے. جب سب آدمیوں کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو سب سے لمبا قد جو معلوم ہوتا تھا
تو لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے سب سے لمبا ہے. حالانکہ صحابہ ایسے بھی بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو ان کے پاؤں زمین کو لگا کرتے تھے, گھوڑے پہ بیٹھ کے. اتنے لمبے لمبے بھی صحابہ بھی تھے, ٹھیک ہے نا, اتنے لمبے صحابہ بھی تھے کہ جو ہے جو گھوڑے پہ بیٹھیں گے تو پاؤں زمین تک آتے تھے اتنے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ جب کہیں جا رہے ہوتے تھے, چلتے تھے, تو حضور کا جو قد ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ سب سے لمبا قد جو ہے نا, اور اچھا لگتا تھا وہ قد جو ہے. تو عام طور پہ حضور کا قد جو تھا وہ یہ تھا, ٹھیک ہے نا. تو قد مبارک درمیانہ قد تھا. اچھا, سر مبارک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ کلاں و بزرگ, کلاں کا مطلب تھا بڑا, ٹھیک ہے نا. کلاں کیسے کہتے ہیں؟ بڑا جو ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو تھا وہ بڑا تھا, لیکن یہ نہیں کہ بہت بڑا تھا, وہ بھی برا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور چھوٹا بھی نہیں. تو کلاں مطلب یہ تھا کہ اچھا جو تھا نا, سر جو تھا, سر مبارک جو تھا وہ اچھا تھا. مطلب کہ جی بہت چھوٹا سر نہیں تھا, بہت بڑا بھی نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ ایک اچھا ایک اس میں سے. تو کلاں و بزرگ, بزرگ کے معنی بھی بڑے کہ اس میں سے. سرداری کا تاج, عقل و تدبر کا پیکر, ٹھیک ہے نا. سرداری کا تاج اور عقل و تدبر کا پیکر, یعنی کہ کیا تھے حضور کے جو ہے نا کہ اس میں سے. تو بس اس میں سے آپ نے کیا چیز یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیا ہے, یعنی بڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک درمیانہ بڑا تھا, کوئی بہت بڑا وہ بھی نہیں ہوتا نا کہ سر بہت بڑا ہو جائے اور جسم نیچے وہ, لیکن یہ تھا کہ اچھا جس کو کیا لگے کہ ایک اچھا سر جو ہوتا ہے اس وسلم کا سر مبارک تھا. بدن مبارک, گھٹا ہوا, ٹھیک ہے نا, گھٹا ہوا بدن مبارک جس کو ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے نا جسم لٹکا ہوا ہوتا ہے, وہ اچھا نہیں لگتا لٹکا ہوا, اور ایک ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے نا جسم بہت کمزور ہو جائے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. جسم کے اوپر کیا ہوتا ہے, گوشت ہو, اور لیکن کیا ہو جسم جو ہے نا خوبصورت بنا ہوا, اس کہتے ہیں گھٹا ہوا جسم ہے اس کا. گھٹا ہوا جسم جو ہم عام لوگوں کے لیے بھی جب کہتے ہیں کہ جناب اس کا جسم کیا ہے, بڑی زبردست قسم کی اس کے گوشت وغیرہ جو ہے, تو گھٹا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک. خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ بھرا ہوا, خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ. یہ نہیں تھا کہ پیٹ آگے نکل رہا ہے یا اس طرح ہو گیا, کوئی ایسی وہ نہیں کہ جیسے جسم جو ہے نا کوئی لٹکا ہوا فلان, نہیں. تو جسم کیا تھا, سارا کا سارا جسم ایسے کہ گھٹا ہوا اور بھرا ہوا جسم تھا حضور کا. لیکن موٹے نہیں تھے, بہت پتلے نہیں تھے, ایک اچھی ایک جس کو دیکھنے سے زیادہ اچھا لگے جسم جو ہے, ٹھیک ہے نا. خوبصورتی کھپی ہوئی, خوبصورتی کھپی ہوئی کا مطلب یہ کہ خوبصورتی ایسے اندر جو تھی نا حضور کے جسم کو دیکھنے سے کیا ہوتا تھا, خوبصورتی نظر آتی تھی اس میں سے. جتنا کوئی غور کرتا خوبصورتی زیادہ معلوم ہوتی تھی, جو غور کرتا تھا تو اور زیادہ خوبصورتی. بدن مبارک پر بال بہت کم, اس لیے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دیکھو تو یہ جو تھا نا, حضرت یوسف کو جو دیکھا تھا نا ان عورتوں نے, مصر کی عورتوں نے جو دیکھا تھا, تو انہوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلا دی تھی, ہاتھوں پہ چھریاں چل گئی تھی ان کے. مصر کی عورتوں نے جب دیکھا, وہ کہتے ہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو کلیجوں پہ کیا ہوتی, چھریاں چل جاتی, کہ اتنی وہ تھی حضور کی خوبصورتی ایسی تھی. حضرت یوسف کی جو خوبصورتی تھی نا وہ ایسی تھی کہ وہ دیکھتے ہی کیا کرتی تھی, بڑا متاثر کرتی تھی ایک دم, جس طرح کوئی بندہ چیز کو دیکھتا ہے نا تو ایک دم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی کہ آپ دیکھتے جاؤ گے تو آپ کیا ہوتے جاؤ گے, اتنے ہی جس کو کہتے ہیں نا مسحور کن جو ہے, آپ ان کے اندر گم ہوتے جاؤ گے, کہ ایسی خوبصورتی. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے چہرے کی طرف بھی جو تھے نا, ہم جیسا نہیں دیکھتے تھے, حضور کے چہرے کی طرف بھی نظریں اپنی کیا کرتے تھے, نیچے رکھتے تھے صحابہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ دیکھنا حضور کو بار بار دیکھنا یہ چہرے کی اس میں سے. تو حضور کو جتنا دیکھتے جاؤ گے تو اتنی کیا ہوتی جائے گی, وہ ان کی خوبصورتی وہ دل کے اندر سجتی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے کمال کی وہ تھا اس میں سے. تو کہتے ہیں جتنا کوئی غور کرتا خوبصورتی زیادہ معلوم ہوتی تھی. بدن مبارک پر بال بہت کم تھے, ٹھیک ہے نا, چمک زیادہ تھی, جسم چمکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. سر مبارک کے بال سیاہ چمکدار, کسی قدر گھنگریالے, جس جو تھے حضور کے بال کیا تھے, سیاہ ہوتے تھے. حضور کے بڑھاپے کے اندر بھی بہت کم بال جو تھے نا سفید ہوئے تھے. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھی تو سیاہ اور کیا تھا, چمکدار, کسی قدر گھنگریالے بالوں میں تیل یا مشک جیسی چیزوں کا بھی استعمال فرماتے تھے. گھنگریالے بال تھے پیچھے سے جو تھے نا, بال جب لمبے رکھتے تھے تو کچھ پیچھے سے کیا ہوتے تھے, گھنگریالے ہوتے تھے, اور اس میں تیل لگایا کرتے تھے یا مشک وغیرہ خوبصورت اس کے لیے, خوشبو کے لیے جو ہے نا, تو یہ حضور استعمال فرمایا کرتے تھے. تو بال بھی سیاہ تھے, چمکدار تھے حضور کے بال جو ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو یہ تھا بدن مبارک.
कुछ उम्र की रसीदगी, अच्छा ये कुछ उम्र की रसीदगी कुछ खुशबू के इस्तेमाल से बालों में किसी कदर हमवारपन सा आ गया था। तो जो जो जब उम्र बढ़ती गई, तो होता है ना जिसम जब उम्र बढ़ती है तो फिर क्या होता है, बालों के अंदर जो थी वो आने लग पड़ी थी, हमवारपन आ गया था, घुंघराले कम होना शुरू हो गए थे बाद में। और जब खुशबू इस्तेमाल करते थे तो उस वजह से भी ये हुआ कि बाल जो थे, तो कुछ उम्र की रसीदगी यानी बुढ़ापे की वजह से कुछ खुशबू के इस्तेमाल से बालों में किसी कदर हमवारपन सा आ गया था। तो ऐसे जो है ना उसमें से आता है। जन्नत में भी जब इंसान जाएंगे तो इंसान, पता है आपको, घुंघराले बाल होंगे मर्दों के जो है ना, घुंघराले बाल उनको मिलेंगे जन्नत के अंदर भी जाके जो है। 33 साल हर जन्नती की उम्र होगी, 33 साल जो है, ठीक है ना, उसमें से जाके। अच्छा अब आते हैं जी रीश मुबारक। रीश मुबारक का मतलब है दाढ़ी मुबारक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक कैसी थी, घनी और खूबसूरती के साथ भरपूर रीश, ठीक है ना, घनी थी और खूबसूरती के साथ हुई, और सर मुबारक में गिनती के कुछ बाल सफेद भी हो गए थे। तो हुजूर के चेहरे पे जो दाढ़ी मुबारक थी वो भी क्या थी, घनी थी, अच्छी लगने, जिसको चेहरे को देखते ही क्या होता है, जो उससे अच्छी लगती है ना, जो बाल जो है हुस्न के। तो गिनती में कुछ बाल सफेद भी हो गए थे। बाजों ने तादाद भी बताई है कि रीशम मुबारक और सर में 20 बाल सफेद थे, ठीक है ना, 20 बाल क्या थे साहबा। मैं छुप छुप के, मैंने कहा ना, वो देखते तो थे कि उसमें से, तो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे ना, तकरीबन कोई 20 के करीब क्या होंगे, सफेद होंगे सर के और दाढ़ी के जो है, 20 के करीब जो है बुढ़ापे के अंदर भी जाके, बाकी क्या था, सफेद नहीं हुए थे। ये रीश मुबारक का हाल था। अच्छा मुकद्दस पेशानी, कुशादा और रोशन चेहरा जो था, पेशानी जो थी ना बहुत छोटी नहीं थी कि जी बहुत छोटी सी अच्छी नहीं लगती, बहुत बड़ी जो होती है वो भी नहीं होती थी, कुशादा यानी अच्छी जो है थोड़ी सी उसमें से, कहते हैं। और रोशन गोया आफ्ताब का किनारा, ठीक है ना, गोया आफ्ताब का किनारा बल्कि हुस्न जमाल का सजदा का, गोया आफ्ताब का किनारा बल्कि हुस्न जमाल का सजदा का, ठीक है ना। गोया हुसन और जमाल जो थे ना हुजूर के पेशानी के लिए क्या थे, यानी वो उधर, वो उनके शैदा थे, हुसन और जमाल, ठीक है ना। तो हुसन और जमाल क्या हैं, गोया वो हुजूर के शैदाई हैं, आप यूं समझ लो कि ऐसी उसमें से। तो हुजूर की जो है ना मुकद्दस पेशानी जो है, ठीक हो गया। ये जो था ना आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वो था। इसको थोड़ा सा आपने देखना है, पढ़ना है इसको, ताकि आपको क्या हो जाए कि आपको पता होना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक क्या था। कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हुजूर का हुलिया कैसा था, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें से, ताकि आपको पता होना चाहिए, याद करने से मुराद यही है कि भाई उसके, उनका आपको पता तो होना चाहिए, चाहे अपने अल्फाज में पता हो लेकिन पता होना चाहिए, है ना। साहबा ने लिखा है, उन्होंने हदीसों के अंदर बयान किए गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे एक एक हुलिये को, और एक इसे कहते हैं हुजूर की जिंदगी का एक एक पहलू महफूज किया गया, एक एक पहलू महफूज किया गया। इस तरीके से जो है ना हमारे तक दीन जो है ना फिर पहुंचा है। तो इस वजह से ठीक हो गया जी, ये हो गया जनाब।